جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، جہاد نہیں تو ہدایت نہیں، جہاد نہیں تو نجات۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ وہ پاکستان کے مشہور اسکالر و عالم دین ہیں۔ ان کو شہرت اس حوالے سے ملی کہ وہ دین کی ایک جدید تعبیر پیش کرتے ہیں، ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا جو دینی فکر ہے اس کے بہت سے ایسے اجزاء ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں۔ ہم ان سب پر بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے دین کے حوالے سے ایک اوورآل تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وہ خود یہ واضح کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں بہت سے ایسے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تعبیر پیش کی ہے کسی خاص مخصوص حصے کو لے کر، لیکن کچھ ایسے اسکالرز بھی ہماری تاریخ میں رہے جنہوں نے دین کو ایز اے ہول دیکھا، اس کا ہولسٹک ویو اپنے سامنے رکھا اور اس کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کے آپس میں جو انٹر کنیکشنز ہیں ان کو واضح کیا۔ تو اس حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ایک وہ تعبیر ہے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور وہ تھی دین کی صوفی تعبیر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسری بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے اس حوالے سے غور کیا اور انہوں نے دین کی ایک سلفی تعبیر پیش کی۔ ان کے نزدیک یہ دونوں جو تعبیرات ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین کی ایک روایتی تعبیر ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور جس کو لے کر دینی تحریکات جو ہے وہ امت مسلمہ میں اپنی دعوت کو عام کر رہی ہیں۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہے یہ تعبیر، اور اسی کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس جدید دنیا میں۔ مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات ہیں جس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کی بنیاد بھی یہی بیانیہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے کھپائی ہے، انہوں نے بہت سے آرٹیکلز اس پہ لکھے، بہت سی تقاریر اس پہ کی، لیکن 2015 میں خاص طور پہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ اب اپنے اس تصور دین کو ایک بیانیے کی شکل میں پیش کریں گے۔ انہوں نے یہ ضرورت جو ہے اس کو واضح کیا کہ جب دین کی ایک خاص تعبیر ایک بیانیے کی شکل میں امت میں رائج ہو جائے تو اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ جو ہے ہمیں لے کے آنا ہوگا۔ انہوں نے 2015 میں پھر ایک طرح سے یہ اعلان جہاد کر دیا تھا دین کی اس تعبیر کے خلاف جو کہ امت مسلمہ میں رائج ہے، اور اس کے بعد سے لے کے وہ اب تک اپنی اسی بیانیہ کو پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بیانیہ کیا ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیانیہ کسے کہتے ہیں، نیریٹو کسے کہتے ہیں۔ تو بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یا جسے ہم نیریٹو بھی کہتے ہیں، یہ جو ورڈ ہے نیریٹو یہ نیریشن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہانی۔ یعنی نیریٹو اسے کہتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے نظریے کو، اپنے تصور کو ایک کہانی کی شکل میں پیش کرتا ہے اور اس کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کو آپس میں انٹرلنک کر کے ایک اوورآل ایک کہانی پیش کرتا ہے اور اس کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے۔ تو اور پھر یہ جو اس نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے بیانیہ، یہ پھر تاکید کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے اور بار بار دہرا کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو بن گیا ہے۔ سیاست میں تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ سیاسی بیانیے ہوتے ہیں، لیکن اس ورڈ کا استعمال خاص طور پہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ یہ بات ایک طرح سے تسلیم کر لی گئی ہے کہ حقیقت کا کوئی ایک تصور نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت کی تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی تعبیر ہی اصل تعبیر ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کل حقیقت کی امپورٹنس نہیں رہی ہے بلکہ بیانیوں کی امپورٹنس رہ گئی ہے۔ اہمیت کیا ہے؟ بیانیوں کی۔ اگر آپ اپنی بات ایک کہانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور اگر آپ کی کہانی کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے تو فبیہا اچھی بات ہے۔ تو یعنی یہ ایک ریسنٹ فنومینا ہے جس کی وجہ سے یہ ورڈ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ آف نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے، اس کی اگر ایگزامپل آپ دیکھیں تو ایک بیانیہ ویسٹ کی طرف سے کھڑا کیا گیا جس میں خاص طور پہ US جو ہے وہ
سب سے آگے تھا کہ مسلمز آر ٹیررسٹ. اب اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن اس بات کو اس طریقے سے ایک بیانیہ کی شکل دی گئی کہ یہ زبان زد عام ہو گیا اور ذہنوں میں جو ہے پیوست ہو گیا. اور کیسے اس کو عام کیا گیا؟ اس کو ناولز کے ذریعے سے، اس کو موویز کے ذریعے سے، نیوز چینلز کے ذریعے سے، مختلف انداز سے جو ہے اس بات کو پیٹا گیا، بار بار دہرا کر جو ہے پیش کیا گیا، یہاں تک کہ یہ بات جو ہے اس کو عوام میں ایکسیپٹنس حاصل ہو گئی کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ حقیقت نہ بھی ہو تب بھی ایک جھوٹی بات بھی جو ہے بیانیہ کی شکل میں اس کو عام کیا جا سکتا ہے. اب دین کے والے سے اس لفظ کا استعمال تو ویسے ہی جو ہے دین کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو تصور ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جوابی بیانیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں دین کے ایک نئے بیانیے کی ضرورت ہے، جوابی بیانیے کی ضرورت ہے، تو اس سے ان کی کیا مراد ہے. تو اس حوالے سے ان کا جو آرٹیکل اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ اس نام سے 2015 میں مختلف میگزینز میں چھپا، اور ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے مورد، ان کا ایک ادارہ بھی ہے اور اس کی ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس کے اوپر بھی یہ شائع ہوا تھا. تو اس کے بالکل آغاز میں وہ اس سے کیسے متعارف کرواتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح ہو سکے کہ وہ اس سے کیا مراد دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں اس کے بالکل آغاز میں کہ اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کر دی ہے، یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں. اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ، کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. تو دیکھیں اب بالکل واضح ہے ان کی اس تشریح سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا جو فکر اس وقت امت مسلمہ میں رائج ہے اور جسے مدارس پیش کر رہے ہیں اور جس کو اسلامی تحریکات پیش کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ دین کا وہ تصور جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ درست ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا جو بھی فکر ہے دین کا اس حوالے سے اس کو صحیح فکر قرار دیتے ہیں. تو اس کو بیسیکلی وہ ایک جوابی بیانیہ کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جوابی بیانیہ ہے جسے اب ہم نے پیش کرنا ہوگا، اور جو ہے سیکولرزم کی تبلیغ سے جو ہے اس فساد کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو کہ دین کی اس تعبیر کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، بلکہ اب ہمیں ایک جوابی بیانیہ شروع کرنا ہوگا تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو زائل کیا جا سکے. تو یہ اس جو تعارف سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک جوابی بیانیہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور دین جس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ دینی فکر جسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درست فکر ہے، وہ کیا ہے اور اس کی کیا بنیادیں ہیں. اگر یہ ہمیں واضح ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم ان کے دیگر تصورات کو بھی سمجھیں، کیونکہ یہ سمجھنے کہ ایک طرح سے بنیاد ہے ان کے پورے دینی فکر کی. باقی جو بھی دین کے اسپیکٹس ہیں وہ اسی روشنی میں پھر اس کی وہ تعبیر پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم اس تصور دین کو اب سمجھتے ہیں کہ جو وہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں اپنے اس تصور کی سپورٹ میں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو ریفیوٹ کریں گے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا وہ تصور دین جس کو وہ صحیح تصور دین سمجھتے ہیں اور جس کو وہ 2015 سے ایک جوابی بیانیہ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو یہ تصور وہ پیش کر رہے ہیں یہ انہوں نے 2015 سے پیش کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ یہ اپنی ساری زندگی وہ پیش کرتے رہے ہیں. اور ایک بات ہے کہ اب وہ ایک بیانیہ کی شکل میں اسے پیش کر رہے ہیں.
ورنہ تو وہ تو ساری زندگی جو ہے اس کے اوپر ایک نقد کرتے رہے ہیں دین کی اس تعبیر کے اوپر جو کہ جس کو وہ روایتی تعبیر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں، بہت سی ان کی تحریریں ہیں جو ان کی اب جو کتب ہیں ان کے اندر موجود ہیں، جیسے ان کی جو دو بڑی کتب ہیں میزان اور برہان، ان دونوں کے اندر ایسے آرٹیکلز، ایسی تحریریں موجود ہیں جن میں وہ جو ہے تنقیدیں موجود ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ اپنے تصور کو پیش کرتے رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اسٹرکچر اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم اوورآل ان کے جو بھی تصور دین ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کی بنیادوں کو آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں ان کی تحریروں کو زیر بحث لے کر آئیں گے اور ان کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے کریں گے کہ کس طریقے سے جو بنیادیں وہ پیش کر رہے ہیں اور جن بنیادوں پر وہ اپنے تصور دین کو آگے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور پھر ہم ان کے لیکچرز جو ہیں، ویڈیو لیکچرز، ان کی طرف جائیں گے اور ان کا بھی ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھیں گے، خاص طور پہ جو ڈیلس میں انہوں نے خطبات ارشاد کیے تھے 2015 میں، ان کا بھی ایک کراس سیکشن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر ان کے بعد جو ہے 2015 سے لے کے اب تک جو بھی ان کی اس حوالے سے تحریریں ہیں یا پھر تقاریر ہیں یا جو بھی سیشنز اب ان کے سینٹر کی طرف سے جو ہے نشر ہو رہے ہیں، اب ان سب کا بھی ایک طرح سے انالیسس ہم کرتے رہیں گے۔ گویا کہ اب جب بھی اور جہاں بھی وہ اپنے اس نظریے کو پیش کریں گے ہم ان کا اب تعاقب کریں گے اور ان کا جو جوابی بیانیہ ہے اس کی جو باطل بنیادیں ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے واضح کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ جوابی بیانیہ کیا ہے اس کی سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کے اندر ایک قانون اتمام حجت موجود ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے تھے علیہ السلام، اور وہ جو بھی ان کی قومیں تھیں ان کے سامنے وہ دین حق کو پیش کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کی طرف سے ان قوموں کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا تھا۔ مطلب کیا کہ بات اس طرح واضح ہو جاتی تھی کہ اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی، بالکل یعنی مبہم انداز میں واضح ہو جاتی تھی ان کے پاس۔ اب اس کے باوجود جب ان کی قوم نہیں مانتی تھی کسی بھی پیغمبر کی قوم، تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا۔ اب وہ عذاب کی صورت ایک تو یہ ہوتی تھی کہ آسمانی آفت کی شکل میں عذاب نازل ہوتا تھا، یا پھر اس کی دوسری شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وقت کے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے جو بھی سچے فالوورز ہیں ان کے ذریعے سے پھر شکست سے دوچار کرتا تھا، اور اس طریقے سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، تو اب ان کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتمام حجت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پیغمبر بھی موجود ہو علیہ السلام، اور وہ پیغمبر جو ہے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائے اور سمجھائے۔ جب وقت کا رسول ہی موجود نہیں ہے تو بے شک کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے ہمارے درمیان، لیکن اب ہم اتمام حجت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس بنا پر اب وہ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اتمام حجت کر دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام یا علیہ السلام، اسی وجہ سے ان کو تو یہ حق حاصل تھا کہ نمبر ایک، کسی بھی ایسے شخص کو جو اس دین کو تسلیم نہیں کرتا جسے وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نمبر دو، کوئی بھی قوم اگر اس دین کو تسلیم نہیں کرتی جس کو وہ پیغمبر اللہ کے اذن سے پیش کر رہا ہے علیہ السلام، تو ان کو یہ حق حاصل تھا وقت کے پیغمبر کو کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں اور ان کو زبردستی جو ہے اپنا تابع فرمان بنائیں۔ نمبر تین یہ کہ جو ایسا شخص، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ان کے دین کو قبول کر چکا ہے، وہ اس دین کو اگر چھوڑتا ہے تو ان کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کو مرتد ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر سزا نافذ کریں۔ تو یہ ان لوگوں کو تو حق حاصل تھا جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے علیہ السلام، لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو کافر ڈکلیئر کرے اور یہ جو ہے فتویٰ لگائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ نمبر دو، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بنا پر کسی غیر مسلم قوم کے خلاف جہاد کرے
کہ وہ دین کو تسلیم نہیں کرتے یا دین کے غلبے کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نمبر 3 کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ایسے مسلمان کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ لگائے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کسی دوسرے دین کو قبول کر لیتا ہے یا دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کتنے خطرناک نتائج ہیں جو انہوں نے اخذ کیے ہیں اپنے اس بیانیے کی بنیاد پر۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اتمام حجت نہیں ہو سکتا تو پھر خود مسلمانوں کے اوپر اتمام حجت کیسے ہوگا؟ جب ہم غیر مسلموں کے اوپر اتمام حجت نہیں کر سکتے تو پھر مسلمانوں کے اوپر بھی اتمام حجت نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان ادر ورڈز مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اب اس کی امپورٹنس نہیں رہ جاتی، اور ساری بات ہے جب غیر مسلموں کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر خود مسلمانوں کو ہم کیسے کنونس کریں گے کہ وہ اسلام کے اوپر رہیں؟ وہ بھی اگر اس دائرہ اسلام سے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، تو دین اسلام تو پھر مذاق بن کے رہ جائے گا۔ تو اگر تو یہ جوابی بیانیہ ان کا جو ہے پھیلتا ہے اور اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے تو امت مسلمہ کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ اس لیے ہم جو ہے اب ان کے جو بھی تصور دین ہے اور اس کو اب بیانیے کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، اس کے خلاف اب علم جہاد بلند کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی وہ اس کو پیش کریں گے ہم اس کو ریفیوٹ کریں گے انشاءاللہ۔